لبیک 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 لبیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین وحبیب رب العالمین امام المتقین خاتم النبیین رحمت للعالمین شفیع المذنبین سیدنا ومولانا وشفیعنا وحبیبنا محمد بن عبد اللہ الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين واحشرنا في زمرتهم أجمعين آمین یا رب العالمین. سامعین محترم، آج یہ رمضان المبارک کی 12ویں شب ہے اور ہماری 12ویں تراویح، جس میں 14ویں پارے کے آخری پاؤ اور 15ویں پارے کی تلاوت ہوئی. اللہ تبارک و تعالی سورہ نحل کے اخیر میں ایک جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں: من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبة ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. یہ سورہ نحل کی ایک آیت ہے جس کا ترجمہ ہے: جو کوئی مرد یا عورت نیک کام کرے وهو مؤمن، در حالی کہ وہ مومن ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اسے حیات طیبہ عطا کریں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو وہ بہترین عمل کیا کرتے تھے ہم اس کو اس کا اجر عطا فرمائیں گے. اس آیت کریمہ میں یہ بتلایا گیا ہے جو بھی ایمان والا مرد ہو یا عورت اعمال صالحہ کرتا ہو، نیک اعمال کرتا ہو، گناہوں سے بچتا ہو، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو حیات طیبہ عطا فرمائیں. حیات طیبہ کیا ہے؟ جمہور مفسرین نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ دنیا کی پاکیزہ اور بالطف زندگی حیات طیبہ کہلاتی ہے. بعض مفسرین نے اس سے آخرت کی زندگی مراد لی ہے، لیکن زیادہ تر حضرات نے اس سے دنیا کی حیات طیبہ سے مراد دنیا کی پاکیزہ اور پرلطف زندگی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو کبھی فقر و فاقہ یا بیماری نہ آئے، بلکہ مراد یہ ہے کہ اگر مومن کو کبھی معاشی تنگی یا کوئی تکلیف پیش آتی ہے، مالی اعتبار سے کوئی پریشانی آتی ہے یا کوئی تکلیف پیش آتی ہے، تو دو چیزیں اسے پریشان ہونے نہیں دیتی. ایک تو قناعت اور سادہ زندگی کی عادت، جس کی بنا پر تنگ دستی میں بھی اسے عادت ہوتی ہے سادہ زندگی کی، لہذا کوئی خاص پریشانی نہیں ہوتی. دوسرے اس کا یہ عقیدہ کہ مجھے اس تنگی اور بیماری کے بدلے میں آخرت میں عظیم الشان دائمی نعمتیں ملنے والی، برخلاف کافر و فاجر کے کہ اگر اس کو تنگدستی آتی ہے یا بیماری پیش آتی ہے تو اسے تو کوئی تسلی کا سامان ہوتا نہیں ہے، آخرت تو ان کے سامنے ہوتی نہیں ہے، اس تنگی کا بدل آخرت میں ملنے کی کوئی امید ہوتی نہیں ہے، لہذا اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے. حتیٰ کہ بعض اوقات خودکشی کی بھی نوبت آ جاتی ہے. آپ نے سنا ہوگا اکثر و بیشتر فلاں جگہ پر فلاں لوگوں نے مالی پریشانی کی وجہ سے خودکشی کر لی، اور یہاں پر اتنے لوگوں نے پھانسی لگا لی، اور وہاں پر اتنے لوگوں نے جان دے دی. یہ سب اسی بات کا نتیجہ ہے کہ اس کو آخرت کی کوئی امید نہیں ہوتی، اس دنیا کی نعمتوں کو ساری نعمتیں سمجھتا ہے اور دنیا کی تنگی کو تنگی سمجھتا ہے.
اچھا، بلکہ بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ کافر و فاجر کو اگر فراخی عیش پہ مل جائے، خوب مال و دولت پہ مل جائے، تو زیادتی کی جو حرص ہوتی ہے نا، حرص، وہ اسے چین سے بیٹھنے نہیں دیتی۔ لکھ پتی ہوتا ہے تو کروڑ پتی بننے کے خواب دیکھتا ہے، اور کروڑ پتی بنتا ہے تو پھر ارب پتی بننے کی حرص اس کو بے چین رکھتی ہے۔ جبکہ مومن کا معاملہ اس سے الگ ہوتا ہے۔ تو بہرحال دل کا چین اور سکون وہ چیز ہے جو انسان بڑی سے بڑی دولت اور بڑی سے بڑی قیمت دے کر بھی حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کی زندگی میں اللہ کی یاد نہ ہو اور اعمال صالحہ نہ ہو۔ انسان کروڑ پتی ہوتا ہے، ارب پتی ہوتا ہے، لیکن راتیں اس کی بستر پر کروٹیں بدل بدل کر گزرتی ہیں، گولیاں کھا کے سونا پڑتا ہے، اور ہزار پابندیاں ڈاکٹروں کی طرف سے ہوتی ہے، یہ نہ کھانا وہ نہ کھانا، اور جو کچھ کھائے تو پیٹ میں سڑتا ہے، اور دوائیں کھا کر ان غذاؤں کو باہر نکلنا پڑتا ہے۔ کیا فائدہ ہے ایسی زندگی کا؟ اللہ ہم سب کو حیات طیبہ طویلہ عطا فرمائے۔ اس کے بعد آگے چل کر 15 پارے کے شروع میں بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر مختلف باتیں ذکر کی، تو وہیں پر والدین کے بہت سارے حقوق کو بھی ذکر فرمایا، والدین کے ساتھ انسان کا سلوک کیسے ہونے چاہیے اس کو بھی ذکر فرمایا، اور اس کی کیا فضیلت ہے، کیا اہمیت ہے، کیا اس پر ثواب ہے، اور کیسے کیسے اس پر واقعات ہے، وہ ہم ہمیشہ سنتے ہی رہتے ہیں۔ مجھے تو یہاں پر صرف ایک بات یہ عرض کرنی ہے، جو چند دن پہلے کسی نے سوال بھی کیا تھا اور علماء نے بھی وہ چیز لکھی ہے، کہ اگر کوئی شخص ایسا ہو جس کا سلوک والدین کے ساتھ اچھا نہ ہو اور ان کا انتقال ہو جائے، اب اس کو احساس ہوتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کی تلافی کرے، تو کیا اس کا بدل ہے کوئی چیز؟ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ والدین کی وفات کے بعد ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا، استغفار کرنا، ان کے لیے دعا کرنا، اور ان کے رشتہ داروں کے ساتھ اور دوستوں کے ساتھ اکرام اور احترام کا معاملہ کرنا، یہ گویا والدین کے ساتھ ہی حسن سلوک کرنا ہے، اور ایک طرح سے انشاءاللہ اس کی تلافی ہونے کا امکان ہے۔ چنانچہ روایتوں سے پتہ چلتا ہے باپ کے ساتھ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، باپ کے ساتھ اچھا سلوک یہ ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ باپ کے ساتھ حسن سلوک میں سے یہ بھی۔ ایک انصاری شخص آئے، سوال کیا، یا رسول اللہ، ماں باپ کے انتقال کے بعد بھی ان کا کوئی حق میرے ذمے میں ہے؟ فرمایا کہ ہاں۔ کیا؟ ان کے لیے دعا کرنا، استغفار کرنا، اور جو عہد اور وعدے انہوں نے کسی سے کیے تھے ان کو پورا کرنا، ان کے دوستوں کا اکرام اور احترام کرنا، اور ان کے ایسے رشتہ دار جن کے ساتھ رشتہ صرف باپ کے واسطے سے ہی ہو سکتا ہے، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، جیسے پھوپھی ہے یا چاچا ہے، ان کے ساتھ رشتہ کیسے ہوتا ہے؟ باپ کے واسطے سے ہوتا ہے، تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یا والدین کے ساتھ حقوق میں سے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں سے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ حضرت خدیجہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد بھی جب کوئی جانور ذبح کرتے تو اس میں سے ان کے یہاں بھی گوشت بھیجا کرتے تھے، حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے پاس، حضرت خدیجہ کے رشتہ داروں کے یہاں اور حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے یہاں بھی ہدیہ بھیجا کرتے تھے۔ مقصد کیا تھا؟ حضرت خدیجہ کا حق ادا کرنا۔ تو ایک چیز یہ بتلانے مقصود ہے کہ اگر اس طرح سے کسی کا انتقال ہو جائے، کسی کے والد کا انتقال ہو جائے، والدین کا، کہ درمیان میں ان کے ساتھ وہ حسن سلوک نہیں کر سکا تھا زندگی میں، تو ان کی وفات کے بعد وہ اگر ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہتا ہے تو اس کی ایک صورت یہ ہے کہ ان کے رشتہ داروں کے ساتھ میں اور دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں،
قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ قرآن کریم کی یہ آیت جو سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت ہے، بہت ہی اہم اور فضیلت کی حامل یہ آیت ہے، اور بڑی بامانہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد اور اس کی عظمت اور اس کی وحدانیت کو بیان کرنے والی یہ آیت ہے، اس کی بڑائی اور بزرگی کو بیان کرنے والی یہ آیت ہے۔ اس آیت کی فضیلت میں لکھا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بنو عبد المطلب میں جب کوئی بچہ زبان کھولنے کے قابل ہو جاتا، مطلب بولنے لگتا، چھوٹا بچہ بھی 2 سال کا 3 سال کا، تو اس کو یہ آیت سکھا دیتے تھے۔ کون سی آیت؟ یہی قل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ ایک بہت بڑا نسخہ ہے یہ، اگر کوئی شخص کسی اعتبار سے، جان کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، صحت تندرستی کے اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے، دل و دماغ کے اعتبار سے پریشانی کا شکار ہو، تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بتایا ہوا یہ وہ نسخہ ہے جو چند دن میں اس کی پریشانی کو، اس کے غموم کو، ہموم کو، فقر و فاقے کو، بیماریوں کو دور کر سکتا ہے اور کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک روز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر نکلا، اس طرح کہ میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں تھا۔ آپ کا گزر ایک ایسے شخص پر سے ہوا جو بہت ہی شکستہ حال اور پریشان تھا۔ آپ نے پوچھا، بھائی تمہارا یہ حال کیسے ہوا؟ اس نے عرض کیا، بیماری اور تندرستی نے میرا یہ حال کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو میں تمہیں چند کلمات بتلاتا ہوں، وہ پڑھو گے تو تمہاری بیماری بھی دور ہو جائے گی اور تندرستی اور فقر و فاقہ اور غربت بھی جاتی رہے گی۔ ٹھیک ہے، وہ کلمات یہ تھے، کون سے؟ توکلت علی الحی الذی لا يموت الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا، اخیر آیت تک۔ ابتدا میں کیا بڑھایا؟ توکلت علی الحی الذی لا يموت، میں نے توکل کیا، بھروسہ کیا اس اللہ پر، اس ذات پر جو ہمیشہ زندہ ہے اور جسے کبھی موت نہیں۔ پھر آگے الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا۔ کچھ عرصے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اس طرف تشریف لے گئے تو دیکھا کہ وہ شخص، وہ صحابی بڑے اچھے حال میں ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی تکلیف نہیں۔ آپ نے خوشی کا اظہار فرمایا، بھائی کیسے ہو؟ اچھے ہو گئے؟ ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے۔ اس نے عرض کیا کہ جب سے آپ نے مجھے یہ کلمات بتلائے تھے میں نے پابندی کے ساتھ ان کو پڑھنا شروع کر دیا، اس کے بعد سے میرا حال اچھا ہو گیا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ آیت ہم اپنے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو یاد کرائیں اور انہیں بھی پڑھنے کی تلقین کرائیں، خود بھی پڑھتے رہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف، بنی اسرائیل کے بعد سورہ کہف شروع ہوتی ہے، اور سورہ کہف میں اللہ پاک نے بہت ہی عبرت کی اور حکمت کی باتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اس سورت کے فضائل سے ہم سب واقف ہیں کہ ہر جمعہ کو پڑھنے والی اور پڑھی جانے والی یہ سورت ہے، اور یہ وہ سورت ہے جو دجال کے فتنے سے انسان کو محفوظ رکھنے والی ہے۔ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ جو شخص سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں حفظ کر لے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ دوسری روایت میں یہ آتا ہے کہ جو شخص سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں محفوظ یاد کر لے تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ تو بہت بڑی بات ہے دجال کا فتنہ جس سے ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا ہے، خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا ہے۔ تو اس سے محفوظ رکھنے کا ایک بہترین نسخہ کیا ہے؟ سورہ کہف کی ابتدائی اور آخری 10 آیتوں کو یاد کرنا ہے، جو کہ بہت آسانی کے ساتھ یاد کی جا سکتی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ سورہ کہف کی جو شخص سورہ کہف پڑھ لے تو اس کے لیے زمین سے آسمان تک نور ہو جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ کہف پوری کے پوری ایک وقت میں نازل ہوئی اور 70,000 فرشتے اس کے ساتھ آئے ہیں، جس سے اس کی عظمت شان ظاہر ہوتی ہے۔ اس سورت کا اور اس کی آیتوں کا شان نزول کیا ہے اس کو بھی سماعت کر لیجیے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم
نے مکہ میں نبوت کی تبلیغ، اسلام کی تبلیغ شروع کر دی اور نبوت کا دعویٰ کیا، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا شروع کر دیا، اور ایک عرصہ گزر گیا تو قریش مکہ جو کافی پریشان تھے، انہوں نے اپنے دو آدمی، ایک کا نام تھا نضر بن حارث اور دوسرے کا نام تھا عقبہ ابن ابی معیط، ان دونوں کو مدینہ طیبہ کے علماء کے پاس بھیجا۔ علماء سے مراد علماء یہود، کہ وہ لوگ کتب سابقہ یعنی تورات اور انجیل کے عالم تھے، وہ آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو علماء یہود نے ان سے کہا کہ تم ان سے جو نبوت کے مدعی ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، ان سے 3 سوال کرو۔ اگر انہوں نے ان کا جواب صحیح دے دیا تو سمجھ لو کہ وہ اللہ کے نبی اور رسول ہیں، اور اگر نہ کر سکے تو سمجھ لینا کہ یہ تو بات ایسی ہی باتیں بنا رہے ہیں۔ کون سے سوالات؟ ایک تو ان سے یہ پوچھنا کہ ان نوجوانوں کا حال آپ بیان کریں جو قدیم زمانے میں اپنے شہر سے نکل گئے تھے اور پھر ایک مدت کے بعد دوبارہ بیدار ہوئے، غائب ہونے کے بعد دوبارہ سامنے آئے، ان کا کیا واقعہ ہے؟ دوسرے، ان سے اس شخص کا حال پوچھو جس نے دنیا کی مشرق اور مغرب اور تمام زمین کا سفر کیا تھا۔ تیسرا، ان سے روح کے متعلق سوال کرنا، روح کہ وہ کیا چیز ہے۔ یہ دونوں آئے اور مکہ مکرمہ میں کفار مکہ سے اور اپنی برادری کے لوگوں سے کہا کہ ہم ایک فیصلہ کن صورتحال لے کر آئے ہیں، اور پھر پورا قصہ سنا دیا۔ یہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے سوالات اور اپنے مطالبات پیش کر دیے، جوابات چاہیے۔ آپ نے سن کر فرمایا میں اس کا جواب کل دوں گا۔ کیا فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ میں ان کے جوابات کل دوں گا، لیکن آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے، انشاءاللہ بولنا بھول گئے۔ یہ لوگ لوٹ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے انتظار میں رہے کہ ان سوالات کے جوابات آپ کو بتلا دیے جائیں، مگر وعدے کے مطابق اگلے دن تک تو کوئی وحی آئی نہیں، بلکہ اس کے اگلے دن بھی نہیں آئی، 1 دن 2 دن 3 دن، حتیٰ کہ 15 دن مکمل چلے گئے، گزر گئے، نہ تو حضرت جبریل آئے اور نہ کوئی وحی نازل ہوئی۔ ادھر قریش مکہ نے مذاق اڑانا شروع کر دیا اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس سے سخت رنج اور غم پہنچا۔ اس کی کچھ تفصیل انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو سورہ والضحیٰ کی تفسیر میں ہمارے سامنے آئے گی۔ 15 دن کے بعد حضرت جبریل امین آئے اور سورہ کہف لے کر نازل ہوئے، جس میں کفار مکہ کے سوالات کے جوابات بھی تھے، اور یہ بھی بتلایا گیا تھا کہ اس طرح سے اگر کسی کام کے کرنے کا وعدہ کیا جائے تو انشاءاللہ ضرور کہا جائے کہ اگر اللہ نے چاہا تو میں کل جواب دوں گا، اللہ نے چاہا تو میں فلاں کام کروں گا۔ تو اللہ کے مشیت پر اور اس کی مرضی پر اور اس کی منشا پر کام کو چھوڑ دیا جائے، یہ صحیح طریقہ ہے۔ بہرحال اس صورت میں ان جوانوں کا واقعہ بھی ذکر ہوا، اور ساتھ ہی ساتھ میں وہ حضرت ذوالقرنین کا واقعہ، جنہوں نے مغرب اور مشرق کا اور اس زمانے کی پوری دنیا کا سفر کیا تھا، تو ان کا واقعہ بھی ذکر ہے۔ اور اسی کے آس پاس سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیات میں روح کے تعلق سے جو سوال تھا اس کا جواب بھی مذکور ہے۔ بہرحال مختصر یہ کہ یہ کون لوگ تھے، ہم جانتے ہیں اصحاب کہف کے نام سے یہ چند نوجوان جو بہت مشہور ہیں اور جن کا واقعہ قرآن میں بھی ہے اور کتابوں میں بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اصحاب کہف یہ چند نوجوان تھے جو اپنے دین کو بچانے کے لیے، ایک زمانے میں اپنے دین کو بچانے کے لیے، اس لیے کہ اس وقت کا بادشاہ نصرانی بادشاہ تھا، نصرانی تھا ضرور نہیں، بلکہ نصرانیت اس وقت حق تھی، چونکہ اسلام سے پہلے کا واقعہ ہے، اور اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت جو تھی وہ معتبر تھی۔ تو یہ جو پیروکار تھے، یہ جو جوان تھے، وہ نصرانیت پر چلتے تھے اور عیسائی مذہب کو اختیار کیے ہوئے تھے، اور جو بادشاہ تھا وہ بت پرست تھا،
دقیانوس اس کا نام ملتا ہے۔ وہ جو بادشاہ تھا وہ بت پرست تھا اور توحید پرستوں کو بہت سخت ستایا کرتا تھا، پریشان کرتا تھا۔ یہ چند جوان تھے، انہوں نے اپنی دین کی حفاظت جب دیکھی کہ یہاں اس شہر میں رہتے ہوئے مشکل ہے، تو وہاں سے نکل کر ایک پہاڑ میں، کسی جنگل میں، کسی پہاڑ میں، ایک غار میں جا کر چھپ گئے۔ چند جوان تھے، ٹھیک ہے، اور جا کر وہاں پر لیٹ گئے۔ ان کے ساتھ میں ان کا کتا بھی تھا۔ قرآن کریم نے ان کا حال بھی ذکر فرمایا ہے۔ اب اللہ کا کرشمہ دیکھیے، اللہ کی قدرت دیکھیے، اللہ نے ان پر نیند طاری کر دی۔ ان جوانوں پر اللہ نے ایک خاص قسم کی نیند طاری کر دی، اور ایسی نیند طاری کر دی کہ جو ٹوٹنے کا نام ہی نہیں لیتی تھی۔ 12 گھنٹے یا 14 گھنٹے کی یا دن اور ہفتوں کی نیند نہیں، بلکہ سال ہا سال، سینکڑوں سال، 309 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اطمینان کی نیند سلایا، اور ایسی نیند ان پر طاری کر دی تھی کہ 309 سال تک یہ سوتے ہی رہے۔ اس دوران اللہ پاک نے اپنی قدرت سے ان کی حفاظت فرمائی۔ ان کے ساتھ میں ان کا کتا بھی سوتا رہا۔ سونے کی حالت میں کروٹیں بدلنا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف سے ان کو کروٹیں بھی بدلائی، اس لیے کہ آدمی ایک ہی جہت پر اور ایک ہی اس پر سوئے تو، اور سینکڑوں سال تک سوتا رہے مٹی پر، تو مٹی اس کے بدن کو کھا جائے گی، لیکن مٹی کو اجازت کہاں تھی کھانے کی؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مادی نظام فرمایا کہ نیند کی حالت میں ہی ان کو کروٹیں اللہ تبارک و تعالیٰ بدلواتے رہے۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذات الیمین و ذات الشمال وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، اس کو قرآن کریم نے ذکر فرمایا ہے۔ اس طرح سے ایک مدت گزر گئی تقریباً، بلکہ قرآن کریم نے تو اس کی وضاحت فرما دی کہ 309 سال کی یہ مدت تھی جو گزر گئی، اور پھر ایک لمبی مدت کے بعد اللہ نے ان کو دوبارہ بیدار کروایا۔ کتنے دن کے بعد؟ کتنے سالوں کے بعد؟ 309 سالوں کے بعد۔ لیکن انہیں محسوس تھا، ایسا ہو رہا تھا کہ ابھی کچھ دیر ہم سوئے ہیں۔ قال قائل منهم کم لبثتم، کتنا سوئے؟ ان میں سے ایک نے کہا، دوسرے نے کہا لبثنا یوما او بعض یوم، ایک دن سوئے ہوں گے یا اس سے بھی کچھ کم، 4-5 گھنٹے سوئے ہوں گے۔ حالانکہ مدت کتنے گزر چکی ہے؟ 309 سال کی، 1-2 سال نہیں، 309 صدیاں گزر گئی، لیکن یہ چین کی نیند سوتے رہے۔ قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، اللہ نے 309 سال تک ان کی حفاظت کی۔ جو دینداری پر ہوتا ہے، ایماندار ہوتا ہے اور پورے قوت کے ساتھ دن پر جم جاتا ہے، اللہ اپنے نظام غیب سے اس کی حفاظت فرماتا ہے کہ 309 سال تک چین کی نیند سوتے رہے، نہ تو ان کا بال بیکا ہوا اور نہ انہیں کوئی اور تکلیف پہنچی، نہ کوئی مصیبت ہوئی، بلکہ اللہ نیند کی حالت میں ان کی حفاظت فرماتے رہے اور ان کو کروٹیں بدلواتے رہے۔ بہرحال بیداری کے بعد پوچھا، کہتا ہے کوئی کہتا ہے ایک دن، کوئی کہتا ہے چند گھنٹے۔ کسی نے کہا کہ بھائی اللہ کو بہتر معلوم ہے کتنا سوئے۔ اچھا ایک کام کرو، بھوک محسوس ہو رہی ہے، ماشاءاللہ دیکھیے 309 سال کے بعد بھوک محسوس ہو رہی ہے ان کو، تو اٹھے اور کہا کہ ذرا کسی کو بھیجو اور کچھ کھانے پینے کا انتظام کر کے آئے، کہیں سے کھانا وانا لے کر آئے۔ لیکن اس حال میں بھی ان کی زبان سے جو جملہ نکلا وہ کیا ہے؟ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، ذرا دیکھو، اس کو چاہیے جانے والے کو کہ وہ دیکھے پاکیزہ کھانا کون سا ہے، حلال کھانا کون سا ہے۔ اس حال میں بھی یہ بیچارے حلال روزی کی اہمیت سے واقف ہے، اس کی فکر کر رہے ہیں۔ بزرگوں، حلال روزی وہ نعمت ہے جو بہت کم لوگوں کو ملتی ہے، ورنہ بہت سو کی روزی میں تو حرام کی حرمت کہیں نہ کہیں سے شامل ہوئی جاتی ہے، اور مشکوک اور مکروہ تو بہت سو کی غذاؤں میں داخل ہوتا ہی ہے، خواہی نہ خواہی ہوتا ہے، چاہی نہ چاہی ہوتا ہے۔ بہت سی مرتبہ ہم اپنی کمائی تو حلال کی ہوتی ہے، لیکن چیز ایسی خریدتے ہیں جس میں مشکوک اشیاء ملی ہوئی ہوتی ہے،
بہت سی مرتبہ واٹس ایپ وغیرہ پر یہ خبریں سنتے رہتے ہیں، بلکہ محقق ہوتی ہے کہ فلاں چیز مشکوک ہے، فلاں چیز مشکوک ہے، اس میں خنزیر کی چربی ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں، لیکن ہم ان سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتے۔ نتیجتاً ہمارے جسم سے ظاہر ہونے والے اعمال بھی ایسے ہوتے ہیں جو گناہوں کے زمرے میں آتے ہیں۔ اندر جیسے غذا جاتی ہے ویسے باہر اعمال نکلتے ہیں۔ تو کہا کہ جا کر کسی کو بھیجو جو اچھا کھانا لے کر آئے۔ وہ گئے اور دکاندار کو سکہ پیش کیا، باہر نکلا تو دیکھا کہ دنیا ہی بدلی ہوئی ہے۔ بہرحال کسی طرح سے یہ ماجرا دیکھتا حیران پریشان ہوتا آگے بڑھا، پیسے دے دیے، کہا کہ کھانا دے دو۔ پیسے کو دیکھ کر دکاندار حیران رہ گیا، اوہو یہ تو 309 سال، سینکڑوں سال پرانا سکہ یہ تمہارے پاس سے کہاں سے آیا؟ معلوم ہوتا ہے کوئی خزانہ وغیرہ اس کے ہاتھ لگ گیا ہے، چپکے سے اس نے کوئی خزانہ نکال لیا ہے، پکڑ کر لے کر چلا گیا بادشاہ وقت کے پاس۔ اس وقت تک جو بادشاہ تھا، غالباً اس کا نام بیدوس تھا، وہ اس وقت اتفاق سے توحید پرست تھا، یعنی مسلمان بادشاہ تھا۔ وہ اس کے پاس لے گا، کیا معاملہ ہے؟ گھبرایا ہوا تھا کہ سمجھ گیا کہ اب تو ہماری خیر نہیں، مجھ کو پکڑا گیا تو اور لوگوں کو ملایا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن بادشاہ نے دیکھا ماجرا کیا ہے، اس وقت مسلمان بادشاہ تھا، تو کہا کہ ہم تو کل جا کر سوئے تھے، ایسی تو کوئی بات نہیں، کتنے لوگ ہیں؟ سارے ساتھیوں کو لایا گیا، ان کا کتا بھی ساتھ میں۔ بڑے بوڑھوں کی زبانی ان لوگوں نے سن رکھا تھا کہ ایسے کچھ لوگ تھے جو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے یہاں سے چلے گئے تھے اور کہیں جا کر جنگل میں چھپ گئے تھے، بعد میں ان کی کوئی خبر نہیں آئی۔ جب انسانوں کو بلایا گیا انہوں نے کہا کہ ہم ہی وہ لوگ ہیں جو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے گئے تھے، اور آثار اور قرائن سے اور دلائل سے پتہ چل گیا، ان کے پاس سے سکے نکلے اس زمانے کے، اور قرائن سے بھی پتہ چل گیا یہی وہ نوجوان ہے۔ پورا اعزاز کیا گیا، اکرام کیا گیا، اور پھر انہوں نے دوبارہ وہیں پر جانا۔ بادشاہ نے چاہا کہ ہمارے یہاں رہے، تم کو محل تعمیر کر کے دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ کہا کہ نہیں، ہمیں کچھ نہیں چاہے، ہم تو وہیں پر جانا چاہتے ہیں جہاں پر تھے، وہیں پر چلے گئے، اسی غار میں رہے، اور وہیں پر ان کی وفات ہوئی، اور وہیں پر تو گویا کہ وہ پیوند زمین ہو گئے۔ بعد میں وہاں کے لوگوں نے اس کے قریب ایک مسجد بھی ان کی یاد میں تعمیر کی۔ قرآن کریم نے اس واقعے کو ذکر کیا۔ یہ کتنے لوگ تھے؟ کوئی کہتا ہے 3 تھے، چوتھا کتا، کوئی کہتا ہے 5 تھے، چھٹا کتا۔ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ 5 سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ۔ یہ سب اٹکل باتیں ہیں۔ وَيَقُولُونَ 7 وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، کچھ کہتے ہیں کہ 7 تھے، 8واں کتا تھا۔ کتنے تھے، کیا تھے؟ قُلْ رَبِّ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، کتنے تھے، کیا تھے، ان کی تعداد کیا تھی، یہ اللہ ہی سب سے بہتر جانتا ہے۔ اور اس تعداد کے جاننے میں اصل کوئی فائدہ نہیں ہے، اصل فائدہ ان کے قصے سے حاصل ہونے والی عبرت اور نصیحت میں ہے کہ کیا لوگ تھے جو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے انہوں نے شہر کو چھوڑ کر جنگل کے راہ لی، اور جب اللہ پر بھروسہ کر کے نکل گئے اور اپنے ایمان کی اور دین کی حفاظت کے لیے، تو اللہ نے ان کی ایسی حفاظت کی کہ ان کے واقعے کو قرآن میں بھی ذکر کر دیا، اور رہتی دنیا تک کے لیے ان کو نصیحت، دوسروں کے لیے نصیحت کا گویا سامان بنا دیا، حکمت کا سامان بنا دیا، اور قرآن کریم میں ان کا چرچا ہوا، قیامت تک لوگ ان کے واقعے کو پڑھا کریں گے۔ یہ واقعہ تھا اصحاب کہف کا، جو مختصراً آپ کے سامنے میں نے پیش کیا ہے۔ اس کے بعد آگے چل کر قرآن کریم نے سورہ کہف ہی میں ایک واقعہ اور ذکر کیا ہے، بڑا عبرت آمیز واقعہ ہے۔ دو دوست تھے، ایک تو اللہ پر ایمان رکھنے والا تھا، اور دوسرا اللہ کا انکار کرنے والا، اپنی طاقت کے اور دولت کے نشے اور گھمنڈ میں چور تھا۔ قرآن کریم نے ان کے واقعے کو ذکر کیا۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ، آپ لوگوں کے سامنے بیان کیجئے قصہ اور حال ان دو لوگوں کا جس میں سے ایک کو اللہ نے باغ دیے تھے، دو باغ، چھوٹا موٹا باغ نہیں، بہت لمبا بہت بڑا، اور ایک نہیں دو باغ عطا کیے تھے، من اعناب وحففناهما بنخل، کھجوروں کے،
اور ان کھجوروں کے بیلوں کے ارد گرد، یعنی کھجوروں کے درختوں کے اطراف میں، انگور کے بیلوں کے اطراف میں کھجوروں کے بھی درخت تھے. من اعناب وحففناهما بنخل، ٹھیک ہے. وجعلنا بینہما زرعا، اور پھر ان دونوں کے درمیان میں کھیتیاں بھی تھیں. تو کھیتی بھی اور کھجور کے درخت بھی اور انگور کا باغ بھی، اس طرح سے ایک نہیں دو دو باغ اللہ نے اس کو دیے تھے. کلتا الجنتین آتت اکلها ولم تظلم منه شیئا وفجرنا خلالهما نہرا. باغ کا حال کیا تھا؟ جب موسم ہوتا تھا تو پورا پورا پھل، خوب پھل نکلتا تھا، اس میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہوتی، اور درمیان میں نہریں بھی بہتی تھی، پانی بھی بہتا تھا، جس کے ذریعے سے وہ دونوں باغات سیراب ہوتے تھے. ایک دن وہ دونوں دوست اور دونوں ساتھی باغ میں گھوم رہے تھے، ٹھیک ہے. تو وہ جو باغ والا تھا، اس کا جو ساتھی تھا، وہ مسلمان تھا، غریب تھا، تو اس سے اکڑ کر کہنے لگا، فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اكثر منك مالا واعز نفرا. میرے پاس تجھ سے زیادہ مال ہے اور تجھ سے زیادہ میری برادری ہے. مطلب میرے پاس طاقت بھی ہے اور دولت بھی ہے. اپنی دولت کے نشے میں اور گھمنڈ میں چور ہو کر وہ اس طرح سے باتیں کہنے لگا. آج کل بھی اللہ اگر کسی کو ذرا سا مال دے دیتا ہے تو اپنی ناک پر مکھی بیٹھنے نہیں دیتا، گھمنڈ میں مبتلا ہو جاتا ہے، اپنی طاقت پر، اپنے مال پر اس کو نشہ ہونے لگتا ہے، اور پھر دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے. وہ بھول جاتا ہے اس بات کو کہ اسے جو مال ملا ہے اس میں اس کا کوئی کمال نہیں. ہاں، اگر اللہ چاہتا، یہ تو اللہ نے دیا، یہ اللہ کی تقسیم ہے کہ اللہ نے کسی کو غریب بنایا، کسی کو امیر بنایا، اللہ نے کسی کو کالا بنایا، کسی کو گورا بنایا، یہ اللہ کی تقسیم ہے. اللہ چاہتا تو یہ مسجد کے باہر جو گھومنے والے ہیں، ہاتھ پھیلانے والے ہیں، ارے تم کو ان کی صفوں میں کھڑا کر دیتا، اور جو باہر مانگ رہے ہیں انہیں مسجد کے اندر بٹھا دیتا. بڑا گھمنڈ ہوتا ہے نا لوگوں کو مال پر، ذرا سا مال. بہت کم ایسے اللہ کے بندے ہوتے ہیں جو مالداری کے باوجود بھی ان کے اندر تواضع ہو. الا ماشاء اللہ، خال خال، سینکڑوں نہیں، ہزاروں لاکھوں میں کوئی کوئی. تو اپنے مال کے گھمنڈ میں کہنے لگا، میرے پاس تجھ سے زیادہ مال ہے، تجھ سے بڑی میری برادری ہے. وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ. اللہ فرماتے اپنے باغ میں داخل ہوا، وہ درا حالے کہ وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا تھا. وہ قال، کہہ رہا تھا، ما اظن ان تبید هذه ابدا، میرا خیال ہے کہ میرے باغ کو کبھی فنا نہیں، میرا باغ کبھی ختم نہیں ہوگا، یہ ہمیشہ ایسا ہی رہے گا، یہ ہمیشہ پھل دیتا رہے گا، کبھی سوکھے گا نہیں، کبھی اس پر کوئی آفت نہیں آئے گی. رہی بات قیامت کی، تو کون سی قیامت کی باتیں کرتا ہے تو؟ وما اظن الساعة قائمة، میں نہیں سمجھتا کہ قیامت ایسی کوئی قائم ہونے والی چیز ہے. وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اور چل بالفرض اگر تیری بات مان لے اور مر کر اپنے رب کے پاس جانا بھی ہو، اور مجھے بھی اگر جانا پڑے، تو یاد رکھ لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا، اس سے بہتر مجھ کو وہاں پر ملنے والا ہے. یہاں پر 2 باغ ملے گا، وہاں پر 4 باغ ملیں گے. پتہ چلے گا اس کو کہ 2 ملیں گے یا 4 ملیں گے یا کیا ملے گا. قرآن کریم نے اس واقعے کو بھی سورہ صافات میں ذکر کیا ہے کہ کیسے بیچارہ جہنم کے گڑھے میں جا کر گر گیا تھا. قال له صاحبه وهو يحاوره، اس کے ساتھی نے جو مسلمان تھا اسے کہا، اکفرت بالذی خلقک من تراب، اوہ کیا تم بھول گئے، کیا تم انکار کرتے ہو اس ذات کا جس نے تم کو پیدا کیا مٹی سے، ثم من نطفہ، اور پھر قطرے سے منی کے، ثم سواک رجولا، پھر تمہیں پورا انسان کر دیا، 6 فٹ کا آدمی بنا دیا. ایسی ذات کا تم انکار کرتے ہو؟ یاد رکھو، تم اللہ کا انکار کرتے ہو تو کرو، لیکن هو اللہ ربی، میں تو اسی کو اپنا رب مانتا ہوں، ولا اشرک بربی احدا، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے باغ میں جا کر اس نے ماشاء اللہ کیوں نہیں کہا؟ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اللہ کو مانتا ہی نہیں تھا لہذا نہیں کہا. ولولا اذ دخلت جنتک، ساتھی نے کہا جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو تجھ کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ.
اور یہ بھی یاد رکھ، اگر تو آج مجھے کمزور دیکھتا ہے، میرے پاس مال نہیں ہے، اولاد نہیں، بہت ممکن ہے کہ اللہ یہ ساری چیزیں مجھے دے دے اور تیرے پاس سے یہ ساری طاقتیں اور ساری دولت تیرے پاس سے چھین لے۔ فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّن جَنَّتِي وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ جس پانی پر تو ناز کرتا ہے، جس باغ پر تو ناز کرتا ہے، اس کو ملنے والا پانی اللہ اسی کو ختم کر دے، پھر کیا کرے گا؟ فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا۔ میرے حال یہ بات ہو گئی، وہ اپنے طاقت کے نشے میں چور تھا، اور اللہ کی یہ عادت ہے کہ جو کوئی اکڑتا ہے اور اپنی طاقت پر، اپنی دولت پر گھمنڈ اور غرور کرتا ہے، اللہ اس کے غرور کو خاک میں ملا دیتا ہے۔ جس نے بڑی بڑی طاقتوں کے غرور کو خاک میں ملا دیا تو یہ کون سی کھیت کی مولی تھا؟ اللہ نے اس کے ساتھ معاملہ یہ کیا، راتوں رات اس کے اس باغ پر، ان دونوں باغ پر کوئی آسمانی آفت آ گئی اور پورا کے پورا باغ صبح میں خاک ہو کر رہ گیا۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا۔ صبح گیا تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی، کل جہاں باغ تھا آج وہاں صحرا ہو گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ کیا ہو گیا، کل تو اس باغ کو لہلہاتے ہوئے چھوڑ گیا تھا، آج صبح پہنچا دیکھا تو راکھ کا اور خاک کا ڈھیر بن کر رہ گیا ہے، سارے درخت ختم ہو چکے اور سارے پھل آفت کا شکار ہو گئے، اور وہ مال جس پر بڑا گھمنڈ تھا آج مٹی ہو کر رہ گیا۔ اب کفے افسوس ملنے لگا، مارے ندامت کے ہاتھ ملنے لگا اور کہنے لگا کاش کہ میں ایسا نہ کرتا، دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی۔ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا وَلَمْ تَكُن لَّهُ فِئَةٌ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا۔ کوئی جماعت اس کی مدد کو نہیں آئی، کوئی اس کی برادری مدد کے لیے نہیں آئی۔ هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ۔ سنو، ثابت ہوتا ہے کہ ساری کے ساری بڑائی اور سارا کے سارا اختیار اللہ ہی کے لیے ہے جو برحق ہے۔ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا۔ اسی کا ثواب اور اسی کا انعام سب سے بہتر اور اسی کا دیا ہوا بدلہ سب سے اچھا ہوتا ہے۔ قرآن کریم کا یہ واقعات ہمیں سبق دیتے ہیں کہ انسان کو اپنے مال پر ناز اور فخر اور تکبر نہیں کرنا چاہیے، اترانا نہیں چاہیے، بلکہ عاجزی اور تواضع کے ساتھ غریبوں کا اس میں جو حق ہو اس کو ادا کرنا چاہیے۔ ان باتوں پہ بڑی عبرتیں ہیں، نصیحت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اس سے عبرت پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی بات کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب